دعا حدیث میں آتا ہے کہ یا تو بندے کی دعا جب بندہ مانگتا ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے. آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی دعا مانگتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا یہ ہے کہ وہ دعا ڈیلے ہو جاتی ہے، تاخیر ہو جاتی ہے اس میں، نہیں وہ چیز جو ملنی ہوتی ہے وہ فوراً نہیں ملتی، بلکہ کیا ہوتا ہے تھوڑا اس میں ڈیلے آ جاتا ہے. اور یا ایسے ہوتا ہے کہ وہ دعا دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ یہ دعا رد ہو گئی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس دعا کا اجر قیامت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. اور وہ دعائیں کہ جو بظاہر دنیا میں نہیں قبول ہوئی تھیں اور ان کا اجر قیامت کے روز جب ملے گا تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا اجر ادھر ہی مل جاتا، وہ اتنا پہاڑوں کے برابر اجر ہوگا. لیکن انسان چونکہ تھوڑا ایک فطرتی طور پر جلد باز ہے، وہ کہتا ہے میں جو چیز مانگتا ہوں مجھے فوراً ملنی چاہیے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مل بھی جاتا ہے. اور یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک چیز بندہ مانگتا ہے لیکن وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس کے بدلے میں وہ چیز دے دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ ایک چیز کو بندہ اچھا گمان کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ایک چیز کو بندہ برا گمان کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز اس کے لیے بری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے. بھائی بچہ کھلونے کی دکان میں جاتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے میں ساری دکان ہی اٹھا کے گھر میں لے جاؤں، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اس کو ساری دکان خرید کے دے دیتے ہیں؟ نہیں نا. اچھا بعض اوقات بچہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ رکھتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتی، بچہ روتا ہے کہتا ہے مجھے ملے ہی ملے، لیکن والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بچہ ضد کرتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں میری زندگی ہے، نہیں ملے گی تو میں مر جاؤں گا، ضد بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. اب 6 سال 7 سال کے بچے کو اگر آپ اس کے کہنے پر موبائل لے دیں تو کون سا بچہ ایسا ہے جو کہے گا مجھے موبائل نہیں چاہیے؟ سارے موبائل کی شوقین ہوتے ہیں، گھر والوں کو موبائل لے کے وہ سارا دن گیم میں کھیلتے رہتے ہیں. تو اگر ہم بچے کو موبائل کی دکان پہ لے کے جائیں اور بچہ کہے کہ مجھے یہ نیا موبائل لے دیں تو آپ کیا لے دیں گے اسے؟ یقیناً نہیں لے کے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہ جانتا ہے کہ بندے کے لیے کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات ہم مانگتے ہیں یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، لیکن حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر اس کو میں اس کے مثال کے طور پر مال مانگ رہا ہے اور اس کو میں اتنا مال دے دوں جتنا یہ مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دین میں فساد واقع ہو جائے اور اس مال کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ دین سے ہی پھر جائے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن وہ ہم نہیں جانتے، وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے. تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ دعا جب بھی مانگیں ضرور مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں. بھئی ایک مریض ہوتا ہے، مثال کے طور پر میرے والد صاحب یا آپ کے کوئی بھائی بیمار ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ان کا آپریشن ہوگا. اب سرجن جب ان کو آپریشن تھیٹر میں جب ڈاکٹر لے کر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیچھے پیچھے ساتھ چلے جاتے ہیں، سرجن کو کہتے ہیں کہ یہ یوں نہیں یوں کرنا، یوں نہیں یوں کرنا، ایسے کرتے ہیں؟ نہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سرجن کے حوالے کر دیتے ہیں، جتنا بھی قریبی مریض ہوگا سرجن کے حوالے کر کے خود باہر آپریشن تھیٹر کے باہر رک جاتے ہیں اور بس پھر کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر کرنا. اب اس پر توکل کرتے ہیں نا، ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے مریض اس کے حوالے کر دیا، اب جو کرے گا یہ سرجن ہی کرے گا، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا، ہمیں اس پہ شک نہیں ہوتا. بہت بڑے بھی ہم ڈاکٹر ہیں نا، ہم سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی سرجن کے حوالے جب ہم کریں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں، ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز ہمارے مریض کے ساتھ وابستہ ہیں. جو کام سرجن کرے گا وہ میں نہیں کر سکتا، اگرچہ میں کتنے ہی ایکسپرٹ ہوں اس میں، تو وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو بلا تمثیل میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگیں، دعا کریں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ پر چھوڑ دیں. کیا کریں؟ اللہ پر، میرے مالک میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ میرا گزارا نہیں ہے، لیکن میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، تو میرے لیے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر. اچھا اس میں تردد بھی نہیں ہونا چاہیے دعا کے اندر کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یقین کے ساتھ دعا مانگیں.